میرے محترم بزرگوں، یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ ربیع الاول کی آج 2 تاریخ ہے اور اس مہینے کو بہار کا مہینہ بھی کہتے ہیں۔ اس مہینے کو جو خصوصیت حاصل ہے وہ اس وجہ سے کہ اس مہینے کی 12 تاریخ کو مشہور قول کے مطابق 12 تاریخ کو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے تاریخ میں علماء کا اختلاف ہے۔ 8 ربیع الاول بھی ہے، 9 ربیع الاول بھی ہے، 11 ربیع الاول بھی ہے، لیکن مشہور قول کے مطابق 12 ربیع الاول ہے، جو زمانے سے مشہور ہے، چلتا ہوا آ رہا ہے۔ پیدائش کے بارے میں تو تھوڑا اختلاف ضرور ہے، لیکن آپ کی وفات کے بارے میں ذرہ بھی کہیں سے کوئی اختلاف کی گنجائش نہیں ہے۔ آپ کی وفات 12 ربیع الاول کو پیر کے دن ہوئی۔ بہرکیف میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ربیع الاول میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اس لیے میں نے اسی کو اپنا موضوع بنایا تاکہ ہمارے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت، الفت پیدا ہو جائے اور ہمارا شمار سچے عاشق رسول میں ہونے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ہمیں عمل کرنا آسان ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمارے سامنے کھل کر کے آئے اور ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق مل جائے، ہمارے اندر جذبہ پیدا ہو جائے۔ اس سے اچھا عنوان اور کوئی عنوان نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم نبی کی شان بیان کریں اور آپ نبی کی شان سنیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، کسی چیز کی جب آمد ہوتی ہے تو اس سے پہلے اس کے آثار ظاہر ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر بارش ہونے کا امکان ظاہر ہوتا ہے تو بادل منڈلاتے ہیں، ہوائیں چلنے لگتی ہیں، موسم ٹھنڈا ہونے لگتا ہے، تو عام انسان بھی اس بات کو محسوس کر لیتا ہے کہ بارش ہو سکتی ہے، بارش ہونے والی ہے، آثار ظاہر ہوتے ہیں۔ ایسی بے شمار مثال موجود ہے کہ انسان اس چیز کو محسوس کرتا ہے کہ یہ کام ہونے والا۔ ہوا کا تیز چلنا یہ بھی آثار ہے کہ موسم بدلنے والا، موسم کے اندر تبدیلی آنے والی ہے۔ انسان کے ساتھ کچھ حالات آ جائیں تو اس حالات کے پیش نظر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ضرور زندگی میں کچھ تبدیلیاں آئیں گی، خوشحالیاں آئیں گی، وغیرہ وغیرہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے کا جو زمانہ ہے اس زمانے کو زمانے جاہلیت کہتے ہیں۔ جاہلیت کا دور، تاریکی کا دور، ظلم و بربریت کا دور، گناہوں کا دور۔ حضور کی پیدائش سے پہلے جو زمانہ ہے اتنا برا زمانہ تھا، اتنا خطرناک زمانہ تھا، ایک ایسا دور تھا کہ اس دور کے اندر کوئی بادشاہ بادشاہت کے لیے تیار نہیں تھا۔ ذرا سی بات پہ لڑائی جھگڑے، سالوں سال
دو خاندانوں میں، دو گروپوں میں، دو جماعتوں میں لڑائیاں ہوتی تھیں۔ برائیاں اتنی عام تھی کہ برائی کو کوئی برائی نہیں سمجھتا تھا۔ شراب اتنا عام تھا کہ کوئی شراب کو پینا معیوب نہیں سمجھتا تھا۔ میرے محترم بزرگوار دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے لوگ زندگی جینے کی جو تمنا ہوتی ہے وہ تمنا ختم کر چکے تھے۔ اتنا برا حال تھا، اتنا برا دور تھا۔ ایک زمانہ گزرا اسی حالت میں لوگوں کا۔ حضور کی پیدائش سے پہلے ایک واقعہ عرب کے اندر پیش آیا، بہت تفصیلی واقعہ، مختصر میں آپ سے عرض کر دوں۔ ہاتھی والوں کا واقعہ، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فیل کے اندر بیان کیا ہے۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ۔ مکمل ایک سورہ ہے سورہ فیل کے نام سے، اور فیل کے معنی آتے ہیں ہاتھی کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابرہہ نامی شخص نے، ایک بادشاہ نے، خانہ کعبہ کو ڈھانے، مسمار کرنے کا ارادہ کیا، اور وہ ہاتھیوں کی ایک جماعت لے کر کے، ہاتھیوں کا ایک لشکر لے کر کے خانہ کعبہ کو ڈھانے اور اس کو مسمار کرنے کے لیے پوری جوش، پوری طاقت، پوری قوت اور پوری یقین کے ساتھ نکلا کہ آج خانہ کعبہ جو مسلمانوں کا محور ہے، جو مسلمانوں کے لیے ایک پسندیدہ مقام ہے، جہاں لوگ چکر لگاتے ہیں عقیدت و محبت کے ساتھ، جہاں لوگ عبادت کرتے ہیں، جہاں پر مسلمان عقیدت کے ساتھ پوری دنیا سے آتے ہیں، آج اس گھر کو ہی مسمار کر دیں گے، ختم کر دیں گے۔ یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے قبل کا۔ جب یہ ہاتھی والا لشکر مسجد حرام کے حدود کے آس پاس جب آیا اور ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، تو وہاں پر قریش کے کچھ ہاتھی چڑھ رہے تھے۔ ان کے لوگوں نے، لشکریوں نے ان کے ہاتھی کو اپنے قبضے میں لے لیا تھا۔ چنانچہ میرے محترم بزرگوار دوستو، ابو طالب حضور، عبد المطلب حضور کے چچا، جو اس وقت خانہ کعبہ کے سردار بھی تھے، امیر بھی تھے اور سردار مکہ بھی تھے، ان کو جب یہ اطلاع ملی کہ ایک لشکر، ہاتھیوں والا لشکر آیا ہے اور خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا ہے، اور ان لوگوں نے قریشی کے کچھ اونٹوں کو اپنے پاس اپنے قبضے میں لے لیا ہے، تو چند لوگوں کے ساتھ عبد المطلب ابرہہ کے پاس گئے، جو ایک تخت لگائے بیٹھا تھا۔ جیسے عبد المطلب کو دیکھا، عبد المطلب انتہائی حسین و جمیل تھے، حضور کے دادا عبد المطلب انتہائی حسین و جمیل، انتہائی خوبصورت تھے اور صحت مند تھے، بارور چہرہ تھا ان کا۔ ان کو دیکھ کر کے ابرہہ اپنی سیٹ چھوڑ کر کے نیچے آ کر کے بیٹھ گیا۔ ان کے رعب کی وجہ سے، ان کے دبدبا کی وجہ سے وہ اپنی جگہ کو، اپنی حیثیت کو بھول گیا اور نیچے اٹھ گیا، اٹھ کر کے بیٹھ گیا، اور اس نے عبد المطلب سے کہا کہ فرمائیے محترم کیسے آنا ہوا؟ عبد المطلب نے کہا
کہ سنا ہے کہ تم لوگوں نے ہمارے قریشی بھائیوں کے کچھ اونٹ کو جو یہاں چر رہا تھا اپنے قبضے میں لے لیا ہے، میں اس کو لینے کے لیے، اس کو تمہارے قبضے سے واپس لینے کے لیے آیا ہوں۔ ابرہہ دنگ رہ گیا، حیران ہوا۔ اس نے کہا کہ میں تو سمجھ رہا تھا کہ میں خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے، مسمار کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے آیا ہوں، ہمارا یہ پورا لشکر تمہارے خانہ کعبہ کو ڈھا دے گا آج، شاید اس بارے میں تم ہم سے بات کرنے آئے ہو۔ مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ تم اونٹ کی بات کر رہے ہو۔ تو اس موقع پر عبد المطلب نے کہا تھا کہ اونٹ کا مالک میں ہوں، اونٹ کا ذمہ دار میں ہوں، اس لیے میں تم سے اونٹ کی بات کرنے آیا ہوں۔ رہی خانہ خدا کی، کعبۃ اللہ کی، تو وہ اللہ کا گھر ہے، اللہ اس کی حفاظت خود کر لے گا۔ اللہ اس کا مالک ہے، اللہ اس کا ذمہ دار ہے۔ میں اونٹوں کا ذمہ دار، میں اونٹوں کا مالک، میں اونٹ کی بات کرنے آیا ہوں، میرے اونٹ کو واپس کیا جائے۔ اگر تم خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آئے ہو، کعبۃ اللہ کو مسمار کرنے کے لیے آئے ہو، تو اللہ کا گھر ہے، اللہ اس کی حفاظت کر لے گا، اس کی نگہداشت کر لے گا، وہ اس کی ذمہ داری ہے۔ چنانچہ قریشیوں کے اونٹ کو واپس کیا گیا اور وہ لوگ اونٹ کو واپس لے کر کے اپنے گھر کے پاس آ گئے۔ عبد المطلب نے پورے مکے میں یہ اعلان کر دیا اطراف کے لوگوں میں کہ کوئی مزاحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے ان لشکریوں سے، ہم اس سے مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ ہم کو مٹبھیڑ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے اپنے گھروں کی کنڈی لگا کر کے پہاڑ کے اوپر جا کر کے بیٹھ جاؤ اور دیکھو کہ اللہ اس کے ساتھ کیا حشر کرتا ہے، دیکھو اللہ اس کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے۔ اس خانہ خدا کو، اس کعبۃ اللہ کو ہم نے اللہ کے حوالے کر دیا، اللہ اس کی حفاظت کر لے گا، ہمیں کچھ مزاحمت کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم خانہ کعبہ کو چاروں طرف سے پہاڑ پر بیٹھ کر کے دیکھیں کہ اللہ کی حفاظت ہو گا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، معاملہ ایسا ہی ہوا جیسا کہ عبد المطلب کا خیال تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ابرہہ جو اس لشکر کا بادشاہ تھا، بڑا تھا، محمود نامی اونٹ پر سوار تھا، جو تمام ہاتھیوں میں سب سے تگڑا، سب سے مضبوط تھا، اور اس کا نام محمود رکھا تھا۔ جیسے وہ خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے اس کو آواز لگاتا، وہ ہاتھی پیچھے پلٹتا، اس کو آگے بڑھاتا، اس کو للکارتا، لیکن پیچھے پلٹتا تھا وہ۔ یعنی ایک بھی ہاتھی خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے اس کے آگے نہیں بڑھ رہا تھا، نہیں جا رہا تھا۔ پورے لشکری اس کو کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ جہاں کا وہاں، بلکہ الٹا پیچھے ہو رہا تھا۔ اہل قریش، اہل حجاز پر ٹھہر کر پہاڑ پر بیٹھ کر یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ تھوڑی دیر میں اللہ تبارک و تعالی معمولی پرندوں کو بھیجا۔ ابابیل اس پرندے کا نام ہے۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اللہ نے اس پہ ابابیل نامی پرندوں کو بھیجا۔ اللہ چاہتا تو ایک ہی مرتبہ زمین دھسا دیتے، سب ختم ہو جاتا۔ اللہ چاہتے ایک مرتبہ جو آسمان سے بجلی کڑکا دیتے، گرا دیتے، ختم ہو جاتا۔ اللہ قادر مطلق، ہر چیز پر وہ قادر ہے۔ اللہ چاہتا ایک ہی مرتبہ آگ کی کوئی چنگاری آتی، سب کو جلا کر خاکستر کر دیتا، لیکن ایسا نہیں۔ اللہ نے عبرت کے لیے، پوری دنیا کے ظالموں کے عبرت کے لیے، اللہ کے نافرمانوں کے عبرت کے لیے، اور خانہ کعبہ جیسی
مقدس جگہ پر بری نگاہ رکھنے والوں ظالموں کے لیے عبرت کے لیے اللہ نے ایک معمولی پرندہ بھیجا. کہاں وہ پرندہ اور کہاں یہ ہاتھی. پرندے کا مقابلہ ہاتھی سے، جبکہ مقابلہ تو ہوتا ہے تو مد مقابل ویسے ہی ہوتا ہے. اللہ نے اس کو ذلت آمیز عذاب چکھانا چاہ رہا تھا، ذلت آمیز اس کو موت دینا چاہ رہا تھا، ذلت آمیز اس کو شکست دینا چاہ رہا تھا. اس لیے اللہ نے ہاتھی کے مقابلے میں ہاتھی کو نہیں بھیجا بلکہ کہ معمولی پرندے کو بھیجا. معمولی پرندہ چھوٹا سا. اور پھر اس پرندے کے پاس کوئی بڑا بم نہیں تھا، کوئی بارود نہیں تھا. ایک چونچ میں چھوٹا سا چنے کے برابر ایک پتھر اور دونوں پنجوں میں 2 پتھر. چنے کے برابر، بہت بھاری پتھر بھی نہیں، وزنی نہیں، چنے کے برابر. ہر پرندے کے پاس 3 پتھر، 3 کنکر کہیے اس کو، چنے کے برابر 3 کنکر. ایک کنکر جس ہاتھی پر گرتا وہی ایک کنکر اس ہاتھی کو بھی اور ہاتھی والے کو بھی خاکستر کر دیتا تھا، بھسم کر دیا. ایک معمولی پتھر کنکر جو چنے کے برابر جس ہاتھی پہ گرتا وہ ہاتھی والا بھی جس پہ سوار ہوتا اور ہاتھی بھی اسی ایک کنکر کی وجہ سے بھسم ہو گیا، ختم ہو گیا. اس طریقے سے ہر پرندہ ابابیل پرندہ اپنے جوش میں اپنے پنجوں میں 3 پتھر لیے ہوئے تھے، ہر ایک ہاتھی پہ گراتا گیا اور وہ سب مرتا گیا، ختم ہوتا گیا. صرف مرا ہی نہیں بلکہ ریزہ ریزہ ہو گیا. بوٹیاں بوٹیاں اس کی اڑ گئی تھی، ریزہ ریزہ ہو گیا تھا. وہ ایسا نہیں کہ گرا وہ مر گیا، ایسا نہیں، بلکہ اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے تھے اس پتھر اس کنکر کی وجہ سے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے لشکریوں کو، سارے ہاتھیوں کو اس کنکر کے ذریعے سے ختم کر دیا. اب آخری ابرہا جس ہاتھی پہ سوار تھا، جس کا نام محمود تھا، وہ بھاگنے کی کوشش کیا. اس پر بھی پرندوں نے وہ پتھر کنکر گرایا اور اس کے جسم کے ٹکڑے کٹ کٹ کے گرتے رہے، گھسیٹتا گھسیٹتا جا کر کے ابرہا بھی ختم ہوا، اس کا ہاتھی بھی ختم ہوا. یہ واقعہ ایک غیر معمولی واقعہ پیش آیا مکہ کے اندر. جس مکہ کے اندر برائیاں عام تھی، شراب عام تھا، گناہ عام تھا، زنا عام تھا، بچوں کو درگور کرنا عام تھا، مظلوموں اور غریبوں کو ستانا عام تھا، اس شہر کے اندر ایسا واقعہ اور اللہ کی ایسی غیبی مدد. لوگوں کو ایک بات دل میں آئی، لوگوں کے لیے ایک امید کی کرن جاگی اور کہا کہ ضرور اس کے بعد کوئی اہم واقعہ پیش آنے والا ہے. ضرور حجاز کے اندر، عرب کے اندر کوئی اہم واقعہ پیش آنے والا ہے، ضرور خوشحالی آنے والی ہے، ضرور موسم بہار آنے والا ہے، ضرور یہاں کی خشکی ختم ہونے والی ہے، خزاں ختم ہونے والی ہے، برائیاں ختم ہونے والی ہے، ضرور ایک خوشحالی موسم بہار آنے والا ہے. اس واقعے کے 50 یا 55 دن کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے. مکہ کے اندر ایک کرن جاگ گئی تھی، امید جاگ گئی تھی، ضرور کوئی اللہ کی طرف سے بہت اہم واقعہ نمودار ہونے والا ہے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی، وقت ختم ہونے جا رہا ہے. 1000 سال سے نمرود کا آتش کدہ جو جل رہا تھا، آگ کے پجاری تھے. 1000 سال سے جو ایندھن جلائے ہوا تھا، جس کی وہ پوجا کرتا تھا، کبھی نہیں بجھاتا، اچانک بجھ جاتا. اور قیصر و کسریٰ کے 14 کنکرے جو لٹکے ہوئے تھے وہ اچانک گر جاتا. اس کے بہت مضبوط قلعے تھے، محل تھے، اس محل کے اندر دراریں آ جاتی ہیں.
وہ ان چیزوں کو دیکھ کر کے حیران ہوتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کیا معاملہ ہو رہا ہے، کیا ہو گیا، آخر ایسا کیا ہو رہا کہ 1000 سال سے جلنے والا آتش کدہ، 1000 سال سے جلنے والا یہ آگ اچانک بجھ گیا، قیصر و کسریٰ کے محلات ہل گئے۔ لوگوں سے تعبیر پوچھا، اس وقت کے لوگوں سے، عالموں سے معلوم کیا تو کہا کہ آخری نبی کی پیدائش کی علامت ہے۔ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو چکے ہیں، یہ ان کی علامت ہے کہ ظلم مٹے گا، ظالموں کا خاتمہ ہوگا، تاریکیاں چھٹے گی، روشنی پیدا ہوگی، ہر طرف اجالا ہی اجالا ہوگا۔ میرے محترم بزرگوار دوست، مختصر یہ کہ اسی مہینے کی مشہور قول کے مطابق 12 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، فخر سے کہتے ہیں ہم آپ کے امتی ہیں، آپ کی امت میں ہم پیدا ہوئے ہیں، یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے۔ ہمیں چاہیے کہ آپ کی تعلیمات پر ہم زندگی گزاریں، آپ کی تعلیمات، آپ کی اسوہ کو اپنی زندگی میں لاگو کریں، آپ کے اسوہ پہ چلیں، ایسا چلیں کہ سنت کا پورا رنگ ہمارے ظاہر پر، جسم پر ظاہر ہو، سنت کا ایک ایک عمل ہماری زندگی کے اندر داخل ہو جائے۔ یہی آج کے اس بیان کا پیغام ہے کہ ہم سچے عاشق رسول بن جائیں، حضور کی ایک ایک سنت پہ عمل کرنے والے بن جائیں۔ یاد رکھیں کہ دونوں جہاں میں ہم کامیاب رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچا عاشق رسول بنائے، حضور سے سچی محبت پیدا فرمائے، ایک ایک سنت کو زندگی میں لاگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔